الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ الذین أوفوا عہدہ الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنني أنا الله لا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وبارك وسلم ثم صل عليه انتہائی واجب الاحترام محترم بزرگوں عزیز دوستوں ذی قدر علماء کرام مختصر وقت میں چند گزارشات آپ کے سامنے کروں گا اور قرآن مجید کی سورۃ طٰہٰ کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان آیتوں کے متعلق چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا سورۃ طٰہٰ 16ویں پارے کی اور یہ سورہ مبارکہ امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور تسلی کے نازل فرمائی ہے آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ اگر میں بول رہا ہوں تو آپ بھی بولتے رہیں پہلے وہ محترم نعت پڑھ رہے تھے لیکن آپ ایسے خاموش بیٹھے تھے جیسے وہ اکیلے اس میرے جہاں میں بیٹھے ان کے سامنے کوئی نہیں تو اس لیے سامنے والے کو اتنا تو اگلے کو بتانا چاہیے کہ میں بھی بیٹھا ہوں ایک دفعہ بلند آواز سے اللہ کا نام لے اور سبحان اللہ کہیں تاکہ پتہ چلے آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اکیلا میں نہیں رکھا ہوں تو یہ سورہ مبارکہ اللہ نے امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور تسلی کے نازل فرمائی ہے اور اس کے اندر اللہ نے دو واقعے بیان فرمائے ہیں ایک حضرت
موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے اور ایک حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور یہ بھی بطور تسلی کے اللہ نے ذکر فرمائے ہیں اپنے محبوب پیغمبر کو تسلی دینے کے لیے، کیونکہ اللہ نے کام بہت بڑا میرے پیغمبر کو سونپا، اس کام کے کرتے وقت مقابلے میں اور جواب میں بڑی تکلیفیں آنی تھی، تو اللہ کے پیغمبر کو پہلے بہادر کر دیا اور فرمایا دیکھو موسیٰ جس طرح جیسا بہادری کے ساتھ میرا دیا ہوا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور مقابلے میں جواب میں ان کو تکلیفیں آ رہی ہیں، اسی طرح میرے پیغمبر آپ بھی تیار ہیں۔ اور یہ وہ مقام ہے جو اللہ نے سورۃ طٰہٰ کے اندر بیان فرمایا ہے اور میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تھی اور نبوت عطا کرنے کے بعد پہلی وحی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے کی، اس وحی کا اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر ہے۔ فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ وہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، کئی جلسے آپ نے دیکھے ہوں گے دوسرے بھائیوں کے جب وہ ان کے ناظ خان یا کوئی قوال جو ہیں ان کے جو علامے ہوتے ہیں وہ جھوٹے قصے کہانیاں ان کو سناتے ہیں تو وہ بڑی بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ، لیکن آپ قرآن سن کے بھی سبحان اللہ نہیں بلند آواز سے کہتے ہیں، بلند آواز سے کہتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر موسیٰ پہلی وحی آپ کی طرف جو کی ہے، میرا پہلا پیغام میری پہلی وحی ہے۔ اور گزشتہ آیت میں اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، موسیٰ جو ہم آپ کو پیغام دینے لگے، جو ہم آپ کی طرف وحی کرنے لگے، موسیٰ کو کان کھول کر سننا، بڑی توجہ سے سننا، کوئی معمولی پیغام نہیں۔ وہ پیغام کیا تھا؟ فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر سب سے پہلا پیغام یہ ہے لوگوں کو یہ بتلانا ہے کہ میرے سوا کوئی مشکل کشا، میرے سوا کوئی حاجت روا، میرے سوا کوئی داتا و دستگیر، میرے سوا کوئی بگڑی بنانے والا، میرے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک، میرے سوا کوئی علاج دینے والا، میرے سوا تمہاری کوئی غیبانہ پکارے سننے والا، لوگوں کو بتلاؤ، مسئلہ سمجھاؤ، لا الہ الا انا فاعبدنی، جب میرے سوا تمہارا کوئی نہیں تو پھر میری عبادت کرو۔ پھر خالص کس کی عبادت کرو؟ اور یہی پیغام سارے انبیاء کا ہے، صرف حضرت موسیٰ کا نہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں سب کو اللہ نے یہی پہلا پیغام، یہی پہلی وحی۔ اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے اور امام الانبیاء، امام یہ آج کا جو سیمینار ہے یہ بھی سیرت النبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، تو سیرت جو ہے میرے پیغمبر کی حقیقت وہی ہے جو نبوت کے بعد والی زندگی، اور میرے پیغمبر نے بھی نبوت ملنے کے بعد یہی پہلا پیغام سنایا تھا، صفا پہاڑی پر چڑھ کے فرمایا قولوا لا الہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ او کائنات والو یہ مسئلہ مان جاؤ، اس کلمے کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اللہ کے
سوا تمہارا کوئی مسجود نہیں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی مشکل کشا نہیں، یہ مسئلہ مان جاؤ، یہ کلمے کا اقرار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کوٹھیوں بنگلوں کے اندر، مال جائیداد کے اندر، پیسے کے اندر کامیابی نہیں، کامیابی اسی کلمے میں ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کا اقرار کر لو تو کامیاب ہو جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے پہلا پیغام اور پہلی وحی یہ دی، لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اور دوسرا پیغام کیا ہے؟ پہلا پیغام عقیدہ بناؤ، لوگوں کا عقیدہ سنوارو، قرآن کے مطابق بناؤ، انہیں بتلاؤ کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی کچھ نہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے۔ دوسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ جب عقیدہ ہوا، عقیدہ بن گیا، توحید والا عقیدہ بنا، دوسرے نمبر پر فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ اب اعمال کی ترغیب، نماز قائم کرو، عبادات میں سب سے پہلے نماز کا حکم، نماز کی ترغیب دو لوگوں کو۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے وحی کہی کہ اللہ نے یہ وحی کی کہ لوگوں کا عقیدہ بناؤ۔ دوسرے نمبر پر اعمال ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے دار و مدار انسان کا عقیدہ ہوا کرتا ہے، اگر عقیدہ نہ ہو تو پھر اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سمجھ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا